اور اب بات اس مولانا کی جس نے ہندوستان میں کورونا کا گراف بڑھا دیا۔ کورونا کانڈ کرنے والے تبلیغی جماعت کے مولانا سعد کا جو شکنجہ ہے ان پر اب کستا جا رہا ہے، اس کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب آئیکر وبھاگ نے اس کے خلاف جانچ شروع کر دی ہے۔ یہ صبر کے ذریعے ان رکاوٹوں سے گزرا جاتا ہے، صبر کے ذریعے رکاوٹوں سے گزرا جاتا ہے کہ آپ کو ستانے والی دو قسمیں ہیں، ایک باہر رہ کر ستانے والے، ایک ساتھ رہ کر ستانے والے۔ اہل دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے حمایتی کو ابھارتے ہیں، اس سے فساد بڑھتا ہے، یہ ہمارا حمایتی ہے۔ یہ آواز اسی مولانا سعد کی ہے جس نے کورونا بانٹ کر دیش کو بیمار کر دیا۔ تبلیغی جماعت کا امیر سامنے نہیں آ رہا ہے، لیکن آڈیو جاری کر اسی طرح وکٹم کارڈ کھیل رہا ہے۔ یہ سیاست کا مزاج ہے، یہ سیاست کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اپنے حمایتی کو نوازو، اپنے حمایتی کو ابھارو، اپنے حمایتی کو آگے لاؤ۔ نفس اس پر آمادہ نہیں ہوتا کہ ستانے والوں پر احسان کیا جاوے، احسان تو بہت دور کی بات ہے، ستانے والوں سے مقابلہ کیا جاوے، یہ مزاج ہے کہ ستانے والوں سے مقابلہ کرو، ستانے والوں سے مقابلہ کرنے کا مزاج ہے۔ مولانا سعد خود کو تبلیغی جماعت کو ستایا ہوا بتا کر اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے اور قانون سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس پر شکنجہ لگاتار کستا جا رہا ہے۔ کرائم برانچ اور ای ڈی کے بعد اب آئیکر وبھاگ بھی مولانا سعد کے خلاف ایکشن کی تیاری میں ہے۔ سوتروں کے مطابق انکم ٹیکس نے بھی سعد کے خلاف جانچ شروع کر دی ہے۔ مولانا سعد پر ٹیکس چوری اور انکم چھپانے کا شک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعد کے 5 سال کے انکم ٹیکس ریٹرن کی جانچ ہو رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مولانا سعد سے جڑے کچھ اہم ثبوت بھی انکم ٹیکس کے ہاتھ لگے ہیں۔ یہ بھی پتہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مرکز سے جڑے ممبرز کا خرچہ کون اٹھا رہا تھا، مرکز کے دوران کن کن لوگوں نے ہزاروں لوگوں کے آنے جانے اور ٹھہرنے کا خرچہ اٹھایا۔ ساتھ ہی اس بات کی بھی جانچ کی جا رہی ہے کہ مرکز میں شامل ہونے ودیش سے آئے مولاناؤں کا خرچ کس نے اٹھایا۔ آئی ٹی کے ساتھ ساتھ جانچ ایجنسی پروتن ندیشالیہ نے بھی مولانا سعد اور اس کے قریبیوں کے خلاف پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر جانچ شروع کر دی ہے۔ مرکز کو ملنے والی ودیشی فنڈنگ اور مولانا سعد کے بینک اکاؤنٹ کی جانچ شروع ہو چکی ہے۔ کرائم برانچ کی ٹیم کو پہلے ہی مرکز سے جڑے بینک اکاؤنٹ اور مولانا کے بینک اکاؤنٹ کی منی ٹریل پر شک تھا۔ سوتروں کے مطابق مرکز کے اکاؤنٹس میں الگ الگ دیشوں سے موٹی رقم آئی، اس کے علاوہ ودیشوں سے حوالہ کے ذریعے بھی موٹی رقم مرکز میں پہنچی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دلی سمیت تمام راجیوں میں مرکز سے جڑے بینک اکاؤنٹ کو کھنگالا جا رہا ہے۔ مرکز کے علاوہ باقی پدادھیکاریوں اور سدسیوں کے بینک اکاؤنٹ کو بھی کھنگالا جا رہا ہے۔ یہ منی لانڈرنگ کا وہ پیسہ حوالہ سے کیسے آیا ہے، کیا ہے، انویسٹیگیٹنگ، اٹس اے پارٹ آف انویسٹیگیشن، وہ ابھی چیزیں سامنے نہیں آئی ہے۔ کرائم برانچ کے سوتروں کا کہنا ہے کہ مولانا سعد کے بینک اکاؤنٹ میں مرکز کے کاریکرم سے ٹھیک پہلے ودیشوں سے موٹا پیسہ آیا تھا۔ کرائم برانچ سعد اور مرکز سے جڑے لوگوں سے پوچھ تاچھ کی تیاری کر رہی ہے۔ اس بیچ مولانا سعد نے کرائم برانچ سے لاک ڈاؤن تک کی مہلت مانگی ہے۔ جماعت کے امیر نے کہا ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کے بعد 4 مئی کو انویسٹیگیشن جوائن کرے گا۔ یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے جب مولانا سعد پر ہیرا پھیری اور فرضی واڑے کا الزام لگا ہو۔ کچھ وقت پہلے ان کے ایک پورو سہیوگی نے بھی ان پر منمانی کا آروپ لگایا تھا۔ اس کا ایک آڈیو بھی سامنے آیا ہے کہ بھائی جو شورا بنی ہے 10 کی، کتنے ہیں وہ 13 کی، میں مولانا سعد صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کو ان میں سے کوئی نام پسند نہیں ہے، آپ کہیے کہ ان 2 کو اس میں سے ہٹا دو، میں شورا ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ہم پاؤں پکڑ لیں گے حاجی عبدالوہاب صاحب کے کہ آپ راضی ہو جائیے، امت کو اس قضیے سے نکالیے۔ کس قضیے میں آپ نے امت کو ڈال دیا ہے، کس زمرے میں آپ نے امت کو لگایا ہے؟
हमारे बुजुर्गों की रूहें तड़पती होंगी। सवाल यही है कि आखिर मौलाना साद अब तक कितने कांड कर चुका है, उसने अब तक कितने गुनाहों को छिपा रखा है। इसका जवाब तब मिलेगा जब वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। अब है पाराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।